الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جماعت، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑے اولو العزم پیغمبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، پوری امت کا امام بنایا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا ہے محض اس لیے کہ ان کی پوری زندگی امتحانات سے، آزمائشوں سے بھری پڑی ہے. اور انسان کو انعام تبھی ملتا ہے جب وہ امتحانات میں کھرا اترتا ہے. انسان جب امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے انعام ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے انعام جو ملے ہیں، چاہے وہ امام الناس کا ہو، چاہے وہ خلیل اللہ کی شکل میں ہو یا ابو الانبیاء کی شکل میں ہو، یہ انعام صرف اور صرف اس لیے کہ ان کی زندگی، پوری زندگی امتحان سے بھری پڑی ہے. اور ہم سن رہے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے، ان کے گھر والوں نے، بادشاہ وقت نے، حکومت وقت نے کیا سلوک کیا. ایک تو باپ گھر سے نکال دیا گیا. آپ نے سنا بالکل شروع میں جب برادری اور قوم میں آتے ہیں تو وہی حال ہے. جب حکومت وقت سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی تاثیر کو چھین لی. اس آگ کی تاثیر ختم ہو گئی اور وہی آگ گلے گلزار ہو گئی. یہ پورا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. اس آگ نے حضرت ابراہیم کے ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں کیا. بحیثیت مسلمان ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز پر اگر کسی کی حکومت چلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کوئی چیز بنتی بھی ہے یا بگڑتی بھی ہے. آپ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں، ہر چیز کے اندر تاثیر کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس تاثیر کو سلب کرنے والا بھی اللہ ہی تعالیٰ ہے. آگ کی تاثیر ہے جلانا. یقیناً آج تک آگ نے جلایا ہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس آگ کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ تاثیر بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور وہ آگ بھی اللہ کے حکم کے پر معمور ہے. اللہ کے حکم کے بنا وہ آگ نہ کسی کا نقصان کر سکتی ہے، نہ کسی کو جلا سکتی ہے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. اگر پتا بھی ہلتا ہے اللہ ہی کے حکم سے. ہر چیز کے اندر اللہ کا حکم کار فرما ہے. انسان کے ساتھ چاہے کامیابی ہو، ناکامی ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، خوشی ہو، غم ہو، غریبی ہو، امیری ہو، ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہی کام کرتا ہے. ان الحکم الا للہ. حکم یہ اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے جس طریقے سے حکم دے وہ چیز اس پر معمور رہتی ہے. کن فیکون کے مالک ہے اللہ تعالیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلتے ہیں، اس کے بعد
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا، بات یہاں تک آئی تھی، گھر سے نکال دیا گیا، قوم میری بات پر توجہ نہیں دیتی ہے، برادری کے لوگ میری دعوت پر وہ لبیک نہیں کہتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جب حکومت وقت سے سامنا ہوتا ہے تو اس حکومت وقت نے اس دعوتی مشن اور سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنے کا پلاننگ کی، تو اب یہاں رہ کر کیا فائدہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس پیغام کو تو بہرحال باقی رکھنا ہے، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بحیثیت انسان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن جو نبی کا مشن ہے، جو پیغام ہے، وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب مجھے یہاں سے نکل جانا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دینا ہے اور کہیں اور مجھے جانا ہے اس دعوتی مشن کو پھیلانے اور پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی مجھے بتائیں گے، وہ مجھے وہی کریں گے کہ آخر کہاں جانا ہے۔ حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک چوتھا امتحان یہ بھی تھا، اب بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعوتی سرگرمیوں کو باقی رکھنے اور اس دعوتی مشن کو باقی رکھنے کے لیے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ وطن سے کس کو محبت نہیں ہے؟ ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہے، ہر انسان کو، چاہے دنیا کی جس کونے میں بھی رہتا ہو، جس کونے میں بھی انسان رہتا ہے، وہاں رہنے کے باوجود اسے اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے، اپنے گاؤں کی وہ گلیاں، وہ روڈ، وہ سڑک، وہ پیڑ، وہ جھاڑ، وہ بڑے بزرگ کی یادگار، وہ ساری چیزیں انسان کو یاد آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب مجبور کر دیا گیا اور وہاں سے یعنی مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آتے، لیکن جب وہاں سے نکل رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ سے کیا کہا کہ اے مکہ، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں، اس لیے کہ میں یہاں پیدا ہوا، یہاں بڑھا، یہاں میری پرورش ہوئی، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، یہاں کے لوگوں نے مجبور کر دیا، لیکن میں تو جا رہا ہوں، لیکن دوبارہ آؤں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کتنا ستایا گیا، پوری کتاب بھری پڑی ہے ان کے واقعات سے، کس طرح سے پریشان کیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، لیکن انہیں بھی ہجرت کرنی پڑی، اور جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بعض دفعہ مکہ کی گلیوں اور وادیوں کا اشعار میں تذکرہ کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ وہی مکہ ہے جس مکے کی سرزمین پہ مجھے تپایا جاتا تھا، مجھے گھسیٹا جاتا تھا، میرے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن وہ وطن ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ اگر جائز حد تک اگر انسان اپنے وطن سے محبت کرے تو اسلام بھی اور ایمان بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ارادہ کیا کہ اب یہاں سے مجھے ہجرت کر جانا ہے، اپنے وطن عراق کو چھوڑ دینا ہے اور کہیں اور چلے جانا ہے۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی، یاد رکھیں، یہ سب سے پہلی ہجرت تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، لیکن ہجرت سے کیا مراد ہے؟ جو محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے مشن کو پہنچانے کے لیے اگر انسان کو اپنے وطن میں اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تب ہمیں ہجرت کی اجازت ہے۔ ایک آدمی کمانے کے لیے بمبے جائے تو اسے ہجرت نہیں کہتے ہیں، ایک آدمی اگر دلی جائے اسے ہجرت نہیں کہتے ہیں، محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کو برقرار باقی رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو دین پر باقی رکھنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو باقی رکھنے کے لیے انسان اگر ہجرت کرے تو یہ اصل ہجرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں اور یہ پہلی ہجرت تھی۔ اس کے بعد دوسری ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلی ہجرت صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کی تھی اور پھر وہاں سے مکہ مدینہ ان لوگوں نے ہجرت فرمائی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دوسری ہجرت ہے اور پہلی ہجرت میرے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کے نکلتے ہیں اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے، 3 افراد ہیں بس۔
یہ تین ہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کے کلمے کو قبول کیا. یہ صرف تین ہیں پوری سرزمین پر. اتنی آبادی بھی نہیں تھی اس وقت، لیکن جتنی بھی آبادی تھی اس حساب سے کم نہیں تھی. یہ تین ہی لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے ہوئے تھے، اور یہ ان تینوں نے ہجرت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ کو ارض شام جانا ہے، ملک شام جانا ہے، جسے جہاں بیت المقدس ہے، جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں ہزاروں انبیاء علیہم السلام وہاں آئے ہیں، جہاں بیت المقدس ہے جسے فلسطین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو وہاں جانا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے ملک شام یعنی فلسطین پہنچتے ہیں. حضرت سارہ یہ کون ہے؟ اب ان کے متعلق دو قول ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچیری بہن ہے. اب بعض لوگوں نے کہا کہ نمرود کی بیٹی ہے. بہرحال جو بھی ہو، ملک شام پہنچتے ہیں، اور ملک شام پہنچنے کے بعد جو انبیاء کی سرزمین یعنی بیت المقدس جو فلسطین ہے اسے حضرت ابراہیم مرکز بنا لیتے ہیں، اور وہاں رہ کر اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور وہاں رہتے ہوئے کئی اور مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا ہے. چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کہ وہاں وبا پھیل گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، مصر آتے ہیں. اور مصر میں آنے کے بعد جو واقعہ بہت مشہور ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ، بڑا عیاش بادشاہ، جس کی نظریں بڑی خراب تھی، اور اس کی عادت یہ تھی کہ مصر کی سرحدوں سے جو بھی جوڑا گزرتا، اپنی بیوی کو لے کر جو بھی وہاں سے گزرتا تو اس شوہر کو قتل کر دیتا اور بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل جوڑا آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس نوجوان کو باہر بٹھا دو اور اس کے ساتھ جو خاتون ہے اسے لے آؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے، اس کمبخت بادشاہ کے تعلق سے اس کی فطرت معلوم ہے کہ جب میاں بیوی جاتے ہیں تو شوہر کو وہ قتل کر دیتا ہے اور بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے جب میاں بیوی کا رشتہ ہو. لیکن اگر بھائی بہن کا رشتہ ہو تب وہ کچھ نہیں کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، جب بادشاہ پوچھے ہمارے متعلق تو کہنا کہ حضرت ابراہیم یعنی ابراہیم میرے بھائی ہیں، میں اس کی بہن ہوں، میں بہن ہوں، اور ابراہیم یہ میرے بھائی ہیں، اور کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کا سب سے پہلا رشتہ بھائی بہن کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور حضرت آدم کی پوری اولاد ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا رشتہ بھائیوں کا ہے. چنانچہ اور چونکہ ظاہر بات ہے عزت کا مسئلہ تھا، عزت کا سوال تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر ہے، حضرت سارہ کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور پوچھا کہ کون ہے وہ؟ کہا کہ میرے بھائی ہیں، میں اس کی بہن ہوں. لیکن وہ کمبخت اتنا بدفطرت تھا. حضرت سارہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی، جو خوبصورتی ساری چیزوں سے حضرت سارہ کو اللہ نے نوازا تھا، اس کی نیت میں کھوٹ آتا ہے اور حضرت سارہ کی طرف وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. اپنی خواہشات، ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے. جب بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، پورا لل ہو گیا. اب کرے تو کرے کیا بیچارہ. اب وہ فریاد کرنے لگا حضرت سارہ سے فریاد کرنے لگا کہ آپ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے. چنانچہ حضرت سارہ نے دعا کی، وہ صحیح سالم ہو گیا. لیکن انسان کی فطرت میں جب بدبختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. لیکن انسان کو خوشحالی جب آتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. پھر وہی پرانی عادت، پھر وہی شیطانیت، پھر وہی پرانی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، دوبارہ اس کا ہاتھ لل ہو گیا، شل ہو گیا. اب ہکا بکا ہے کہ آخر کرے تو کرے کیا. تقریباً 3 دفعہ اس نے جو ہے آزمایا اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے. لیکن جب تینوں دفعہ دیکھا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے. حضرت سارہ اندر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر ہے. غور کیجئے، حضرت ابراہیم کو معلوم ہے کہ میری بیوی ایک ظالم بادشاہ کے سامنے ہے، لیکن حضرت ابراہیم باہر کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ دے رہے ہیں، وہ نمازوں میں ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا ہتھیار جو دعا کا ہے، الدعاء مخ العبادہ. اور کتنے بڑے بڑے مسائل حل کیے جاتے ہیں ہمارا پیچھے ہے. چنانچہ بادشاہ نے 3 دفعہ اس نے کوشش کی لیکن تینوں دفعہ وہ ناکام ہوتا ہے. اپنے کارندوں سے کہا کس بلا کو لائے ہو، کس شیطان کو تم لے کر آ گئے ہو، ہٹاؤ یہاں سے. چنانچہ حضرت سارہ کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور چونکہ 3 دفعہ وہ بالکل شل ہو گیا تھا، یعنی وہ کسی کام کا نہیں تھا، اور تینوں دفعہ حضرت سارہ کی دعا سے وہ بادشاہ صحیح سالم ہو گیا. تو بڑا اس کو دل میں یہ لگا کہ نہیں، اس نے بڑا احسان کیا ہے. اور اس کے بدلے اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو ہبہ کر دی. اپنی بیٹی ہبہ کی ہے، یاد کی رکھیں. کوئی کنیز یا کوئی غلام یا کوئی باندی نہیں تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے باندی کو، نوکرانی کو حضرت سارہ کے حوالے کیا، ہبہ کیا. اور ایک بات میں اور بتاؤں، یہ دراصل سوچ اور یہ سازش یہودیوں کی ہے. بادشاہ نے کوئی کنیز یا باندی ہبہ نہیں کی تھی، اپنی بیٹی دی تھی، بیٹی. اور یہ کنیز کی جو بات کہی جاتی ہے یہ دراصل یہودیوں کی سازش ہے، وہ چڑھانے کے لیے، اس لیے کہ اسی حضرت ہاجرہ کے بطن سے آگے چل کر حضرت اسماعیل آنے والے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محض ایک نبی آئے ہیں، وہ آخری نبی ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر باندی ہم کہیں گے تو ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگی کہ تم تو ایک باندی کی نسل سے تمہارے نبی آئے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش ہے. یہ بیٹی کا مقام ہوتا ہے تو بادشاہ نے اپنی بیٹی ہبہ کی ہے، کوئی باندی ہبہ نہیں کی ہے. جو حاجر نام آتا ہے، جسے حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے، حضرت ہاجرہ. اب تک حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم یہ 2 تھے، اب 3 ہو گئے ہیں. اب ایک جماعت بن گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تینوں کو لے کر پھر ملک شام آتے ہیں. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، رب حب لی من الصالحین. 80 پلس عمر ہو گئی تھی. کئی روایات ہیں 80 سال 85 سال، یعنی یہ سمجھیے کہ 80 سال جس عمر میں انسان مایوس ہو جاتا ہے اولاد سے. اب سمجھ سکتے ہیں 80 سال کی عمر ہوتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ قلق تھا کہ آخر مجھے مرنا تو ہے، ہر انسان کو مرنا ہے. اب میرے مرنے کے بعد اللہ کے اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا یہ مشن یہیں تک رہ جائے، مجھ تک سمت رہ جائے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بار بار دعا کر رہے تھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے کوئی نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے. یہ کب کر رہے تھے؟ اولاد ہونے سے پہلے. نیک اور صالح اولاد کی دعا کب کر رہے ہیں اور فکر کب ہے؟ اولاد ہونے سے پہلے، اولاد ہونے کے بعد نہیں. ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے تب پکڑ کے لاتے ہیں کہ نافرمان ہو گئی ہے، سمجھائیے ذرا اس کو. پیدا ہونے سے پہلے ہم دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے ہمارے لیے. اب جن کا ہو چکا ہے وہ مسئلہ وہ تو ختم ہے، لیکن جو ابھی شادی جن کی نہیں ہوئی ہے یا شادی ہو گئی ہے اور انہیں اولاد نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے بڑا پیغام ہے. آپ اپنی اولاد کے لیے ابھی سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہے. ادھر حضرت ہاجرہ جو خدمت کے لیے بادشاہ نے ہبہ کر دیا حضرت سارہ کو. جب یہ تینوں ملک شام جو مرکز تھا پہنچتے ہیں بیت المقدس فلسطین، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ دیکھیے ہم سے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ ان سے نکاح کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد دے دے. چنانچہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کا نکاح ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آیاس کے عالم میں انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں، کس طرح مدد فرماتے ہیں. وہ مایوسی کی عمر ہے، وہ 80 85 90 سال کی عمر ہے، وہ آیاس کی عمر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مایوس ہونے نہیں دیا. اور اس عمر میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا. اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جو بعد میں حضرت سارہ سے ہے، یہ نام بھی آسمان سے آیا تھا. یہ حضرت ابراہیم یا حضرت سارہ یا ہاجرہ کسی نے نہیں رکھا، یہ اللہ تعالیٰ نے نام دیا تھا حضرت اسماعیل کا نام. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے وطن سے پیدا ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین، نیک صالح. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم. کیا ابراہیم ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں نیک اولاد کی نہیں، حلیم اولاد کی. حلیم
حلیم جسے بردبار کہتے ہیں، حلیم کے معنی کیا آتے ہیں؟ حلیم کے معنی وہ انسان جس کے اندر حالات سے ٹکرانے کی طاقت ہو، جو آزمائشوں اور امتحانوں میں کھرا اتر جائے، اسے کہتے ہیں حلیم، اور نیکی کی صفت تو خود بخود آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم نے مانگا کہ مجھے نیک صالح دیجئے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اسماعیل کی گردن پر چھری چلنا ہے۔ ایک نیک انسان نہیں برداشت کر سکتا ہے، جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، جس کے اندر حالات سے لڑنے کی صلاحیت ہوگی، وہی انسان ان امتحان میں کھرا اتر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حلیم عطا فرمایا، بردبار عطا فرمایا، جو مصائب کو برداشت کر سکے۔ 2 سال ہوئے تھے، ظاہر بات ہے سوکن کا جو حال ہوتا ہے ہم آپ بھی جانتے ہیں، کچھ خلش ہو گئی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی کی کہ اے ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ یعنی ماں اور بیٹا، ان دونوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ 2 سال ابھی ہوئے تھے، یعنی دودھ پینے کا زمانہ ابھی ہے۔ سوچئے ذرا، کتنی منتوں کے بعد اور کتنی دعاؤں تمناؤں کے بعد اولاد ہوئی ہے، لیکن اب کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم سے کہ اب آپ کو جدا ہو جانا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا عالم ہوتا؟ سوچئے ذرا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کہتے ہیں کہ اولاد اور بیوی دونوں کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ کو الگ رہنا ہے، ان دونوں کو وادی غیر ذی زرع۔ ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے اگر کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تو جو ہرا بھرا جگہ ہو، پڑھنے کے لیے بھی بھیجتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں اسے کسی طرح کی دقت نہ ہو۔ اب سوچئے وادی غیر ذی زرع جو حجاز، جہاں آج مکہ خانہ کعبہ ہے، آج کا نہیں خانہ کعبہ یا مکہ، آج تو ماشاءاللہ خوب ہرا بھرا اور خوب جو ہے بلڈنگ ہے، گاڑیاں ہیں، اچھے روڈ ہے، سب کچھ ہے۔ اس زمانے کا مکہ یاد کیجئے، کچھ نہیں تھا، بلکہ مکہ نام بھی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی جانے کے بعد مکہ مکہ بنا ہے، مکہ مکہ بنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے حضرت ابراہیم نہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کے نکلتے ہیں، اور کئی 100 کلومیٹر آپ سوچ لیجئے، فلسطین کہاں اور مکہ کہاں، حجاز کہاں، پتھریلی زمین ہے، وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں لے کے پہنچتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی ہے، ایک مشکیزہ اور ایک کچھ کھجور ہے، اس زمانے میں وہی تھا، وہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، جو ننھا اسماعیل ہے، اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے۔ جنگل نہیں تھا، وادی تھی، وادی، پتھریلی زمین۔ جنگل میں تو درخت بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی وادی ہے کہ چاروں طرف پتھر ہی پتھر ہے۔ آپ سوچئے، کوئی آبادی نہیں، نہ پانی، نہ چرند، نہ پرند، نہ درند، کچھ نہیں۔ قرآن نے اسے کیا کہا؟ بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، جہاں کھیتی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، پتھریلی زمین آج بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ حجاج کرام سے پوچھ لیجئے، آج بھی وہی حال ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر پھر وہ آ جاتے ہیں۔ آگے کا لمبا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ سنیں گے۔